السلام علیکم، آپ سب کا خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل سید اسلامک اسٹوڈیو میں۔ بیت المقدس کی اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جبکہ آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے شہر الخلیل میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ آباد کیا اور آپ کی دوسری فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ اس کی چند سالوں بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، جہاں وہ خوب بڑے پلے اور پلے، اور اسی طرح مصر میں ان کی آبادی تیزی سے پھیلتی رہی۔ اس کے سینکڑوں سال بعد جب مصر پر فرعون رمسیس کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے انتہا کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن بحر احمر میں ڈبو دیا گیا۔ فلسطین آ کر بنو اسرائیل نے طرح طرح کی نافرمانیاں شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی تیام میں 40 سال تک کے لیے بھٹکا دیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے عمالقہ جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھے سے جنگ کی اور بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا، اور ان کے بعد حضرت طالوت کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اسی طرح فلسطین کے سارے علاقے پھر حضرت طالوت علیہ السلام کی حکومت میں قائم ہو گئی۔ طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت فلسطین کی پوری علاقے پر قائم ہو گئی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا، اور انتہائی عیاش اور بد کردار تھا۔ اس نے اپنے قوم میں بے حیائی اور بت پرستی عام کر دی، اور یہ بھی سابقہ اقوام کی اخلاقی اور اقتصادی بیماریوں میں مبتلا ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے بابل کی بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے 578 قبل مسیح ایک زوردار حملہ کر کے سلطنتی یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کو اینڈ سے اینڈ بجھا دی، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیون خاک کر دیا، ہزاروں لوگوں کو تہ تیغ کر دیا، اور جو بچے اور عورتیں بچ گئے انہیں اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بخت نصر کی موت کے بعد وہ قیدی 70 سال بعد واپس فلسطین آ گئی، اور انہوں نے شہر یروشلم کو پھر آباد کیا اور چھوٹے موٹے ریاست تشکیل دی، لیکن پھر ان میں وہی خرابیاں رہنما ہو گئی جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے، کبھی بابلیوں اور کبھی رومیوں نے انہیں اپنا غلام بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی عوام ہی نہیں علماء کی طبقہ بھی اس قدر گمراہ تھا کہ شرک، بدکاری، انبیاء کے قتل اور شراب نوشی وغیرہ کو گناہ تک بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ان یہودی علماء ربیوں اور پریسیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کرانے اور پھر سولی پر چڑھانے کے لیے طرح طرح کی سازشی کی، اور کس قدر یہ حرکت کی اس کی کچھ تفصیل موجود انجیلوں میں بھی مل سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع السماء کے بعد سن 70 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی حاکم ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ 67,000 کے قریب غلام بنا لی گئی، جنہیں بھوکی درندوں کے سامنے کھانے کے لیے ڈالا گیا۔ اٹلی اور یونان کے ایمپی تھیٹرز میں ان یہودی غلام
غلاموں کو نشانہ درست کرنے کے لیے لٹکایا گیا۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کے اینٹ سے اینٹ بجھا دی گئی اور خوبصورت لڑکیوں کو فاتحین کے لیے چنا لیا گیا۔ اس کے بعد یہودی 1750 سال تک پھر کبھی اس سرزمین میں آباد نہ ہو سکے۔ اسراء اور معراج کے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر اور پھر آسمان سے بیت المقدس کی طرف نزول اور پھر براق سے مکہ واپس خود اس بات کی واضح اشارے تھی کہ اب بیت المقدس کی سرزمین جلد ہی اسلام اور مسلمانوں کی زیر سایہ آنے والی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 16 یا 17 ماہ تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا گویا اس بات کی صراحت تھی کہ اب یہ مقدس سرزمین یہودی کا نہ عیسائیوں کی، یہ صحیح دین اور صحیح اسلام کے پیروکاروں کی ہے۔ اسلام کے فاتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے سب سے پہلے مسلم جرنیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام میں چڑھائی کی تو ہر صوبہ پر الگ افسر بھیجی، چنانچہ فلسطین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ بعد میں مقامات دور صدیقی میں ہی فتح کر لی گئی اور باقی شہر دور فاروق میں فتح کی گئی۔ یرموک کی فتح کے بعد سب سے آخر میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیت المقدس کا رخ کیا۔ عیسائیوں نے ہمت ہار کر صلح کی درخواست کی اور بیت المقدس کی پادری نے مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کے امیر المؤمنین بذات خود یہاں تشریف لے آئے گی تو میں شہر کی چابیاں ان کے حوالے کروں گا۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی آزادی آپ کی تشریف آوری پر موافق ہے۔ امیر المؤمنین کو اطلاع ملی تو آپ نے بعد مشاورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے رجب 16 میں مدینہ منورہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ رقم طرز میں ہے کہ یہ سفر انتہائی سادہ تھا۔ ایک اونٹنی، اس پر 2 تیلے، ایک میں ستو دوسرے میں کھجوری، ساتھ میں پانی سے بھرا ایک مشکیزہ۔ طویل سفر کی پیش نظر ایک غلام کے ساتھ رکھا اور آغازی سفر پر اسے کہا کہ یہ نہ سوچنا کہ میں سواری پر آرام سے سفر کرتا رہوں گا اور تم پیدل چلتے رہو گے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ دوران سفر مسلمانوں کی خلیفہ اور غلام باری باری اونٹ پر سواری کرتے رہے۔ مقام جابیہ میں عمال حکومت نے آپ کا استقبال کیا اور سب کے حیرت گم ہو گئی کہ اس وقت غلام اونٹ پر سوار تھا اور امیر المؤمنین خود پیدل تھے اور اونٹ کی مہار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ سب سے بڑے عیسائی پادری سپر یونس کی الچی بھی جابیہ پہنچ گئی۔ بیت المقدس کا معاہدہ جابیہ میں ہی لکھا گیا۔ بڑے بڑے معزز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستخط بھی ہوئی تھی۔ اس عہد نامے کی کچھ چیدہ نکات دیکھتے ہی تاکہ مسلمانوں کی دوسری مفتوح قوم سے حسنی سلوک کا اندازہ ہو سکے۔ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کی تمام مذہب والوں کے لیے ہے۔ نہ ان کی گرجاؤں میں سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ اٹھائی جائے گی، نہ ان کو یا ان کے احاطے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس تحریر پر اللہ، رسول، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطیہ یہ لوگ مقرر جائزہ ادا کرتے رہے گے۔ اس معاہدے کچھ شق آپ نے ملاحظ کی کسی
ایسی مفتوح قوم کے حقوق 3 ہی چیزوں سے متعلق ہو سکتی ہے: جان، مال اور مذہب۔ اس معاہدے میں یہ تینوں چیزیں محفوظ قرار دی گئی۔ بیت المقدس شہر کے باہر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صفا نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ کا لباس اتنا سادہ اور پرانا تھا کہ مسلمانوں کو شرم آئے کہ عیسائی اس لباس میں دیکھ کر کیا کہے گے۔ انہوں نے آپ کی ترکی گوڑ اور قیمتی پوشاک پیش کی اور عرض کہ یا امیر المؤمنین یہ لباس تبدیل کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہے، پوشاک و اعلیٰ سواری کی بدولت نہیں، ہماری اللہ کی بخش عزت کافی ہے۔ بیت المقدس کی پادری سفر یونس کا خیال تھا کہ امیر المؤمنین کا لاؤ لشکر پر شکوہ ہوگا اور دور سے نظر آئے گا، مگر وہ حیران ہوا کہ ایک آدمی اونٹنی پر بیٹھا ان کی طرف آ رہا ہے اور دوسری نکال پکڑے آگے چل رہا ہے۔ ان کا حلیہ دیکھنے کا تھا کہ پٹی جوتی بالوں پر گرد و غبار پیون لگا کرتا۔ 1 2 نہیں، پوری 14 پیون لگے تھے، جن میں سے کچھ چمڑی کی تھی۔ پادری نے دل میں سوچا کہ وہ عظیم المرتبہ پاتے جس نے سلطنت روم اور پارس کو تاخت و تاج کیا، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا خلیفہ ایسا سادہ اور درویش صفت ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی بات زبان پر نہ لا سکا۔ امیر المؤمنین اس حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئی کہ رومیوں نے عالم عرب و عجم کی فرمانواری کے لیے دروازہ کھول دی، شہر کی چابیاں پیش کی اور کہا کہ بے شک آپ ہی فاتح بیت المقدس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے ایک بڑے گرجے میں موجود تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی نماز پڑھ لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی دلیل بنا کر مسلمان بعد میں گرجے کو زبردستی مسجد میں تبدیل نہ کر دے۔ گرجے سے باہر نکال کر نماز ادا کی۔ اس مقام پر ایک مسجد تعمیر ہوئی جو مسجد عمر کہلائی۔ ایک دن نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آج اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ اذان دینی شروع کی تو تمام صحابے کو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا اور رکعت طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے بیتاب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حج کی لگ گئی اور دیر تک ایک عجیب اثر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس سے واپسی میں مفتح علاقوں کا دورہ کر کے سرحدوں کی حفاظت کا انتظام کرتی ہوئی مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئی۔ اس کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمانوں کو مل چکی تھی، چنانچہ انہوں نے مدینے کے باہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم الشان استقبال کیا اور یہ تاریخ انسانی کا یہ منفرد سفر اختتام پذیر ہوا۔